अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़मीर हैदर। नाज़रीन, आपको मालूम है अब से कुछ दिन कबल अलीमा खान साहिबा ने, इमरान साहब की बहन ने ये कहा था कि इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम और सुलेमान वो पहले अमेरिका जाएंगे और वहाँ पर वो इंतहाई अहम लोगों से मिलेंगे और इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एक मुहिम चलाएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। और आज दोनों बेटे इमरान खान साहब के, कासिम और सुलेमान, वो अमेरिका पहुँच चुके हैं और उनकी मुलाकात हुई है रिचर्ड ग्रैनल से। रिचर्ड ग्रैनल जो हैं वो प्रेसिडेंट ट्रंप के स्पेशल एनवॉय हैं फॉर स्पेशल मिशंस, और उनकी कैलिफोर्निया में दोनों साहबजादों की, इमरान खान साहब के साहबजादों की मुलाकात हुई कैलिफोर्निया में। और उसके बाद रिचर्ड ग्रैनल ने एक्स फोरम पर एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि वेलकम टू कैलिफोर्निया माय फ्रेंड्स, आई लव्ड हैंगिंग आउट विद यू टुडे. Suleiman and Qasim, you must stay strong. There are millions of people around the world who are sick of political persecutions. You are not alone. तो उन्होंने मतलब हौसला दिया, उन्होंने कहा कि आप दोनों को मजबूत रहना चाहिए और सिर्फ आप ही नहीं हैं, सिर्फ आपके वालिद ही नहीं, मिलियंस मतलब लाखों लोग हैं दुनिया में जो कि तंग आ चुके हैं, हु आर सिक ऑफ पॉलिटिकल परसिक्यूशंस, यानी कि जो सियासी इंतकाम से तंग आ चुके हैं, आप तन्हा नहीं हैं। तो अब ये तो उन्होंने अपने उस पे एक्स फोरम पे ये बात शेयर की है, लेकिन क्या उन्होंने इस बात की यकीन दहानी कराई है दोनों साहबजादों को कि वो डोनाल्ड ट्रंप से बात करेंगे और पाकिस्तान पर प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश करेंगे? ये अभी इस मुलाकात के बाद अभी तक इसकी कोई डिटेल सामने नहीं आई है। अभी तक ना ही कासिम और सुलेमान की कोई स्टेटमेंट सामने आई है, लेकिन इसके साथ उन्होंने जो बात जो इसके सोशल मीडिया पे जो इस वक्त चल रही है कि ये कासिम और सुलेमान की अमेरिका में पहली मुलाकात है और इसके साथ जो है उन्होंने एक मुहिम का आगाज़ किया है अपने वालिद की रिहाई के लिए, और जिसमें आने वाले दिनों में ये और भी इम्पॉर्टेंट लोगों से मुलाकातें करेंगे, इमरान खान से इमरान खान की रिहाई के लिए। और ये भी कहा जा रहा है कि कोई कोशिशें की जा रही हैं कि कासिम और सुलेमान की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करवाई जाए। और इससे पहले कुछ दिन कबल हमें ये भी पता चला था कि जुल्फी बुखारी जो कि अमेरिका गए थे और उन्होंने कुछ ब्रीफिंग्स भी दी, वो भी इस बात की कोशिश कर रहे हैं जो कि ट्रंप की फैमिली में उनका कोई ताल्लुक या कोई मिलना जुलना है, उस चैनल को यूज़ करके जुल्फी बुखारी शायद कोशिश कर रहे हैं कि कासिम और सुलेमान की डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करवाई जाए। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है ऐसा होगा कि नहीं। लेकिन इस मुलाकात में कासिम और सुलेमान के साथ एक डॉक्टर आसिफ महमूद साहब हैं, वो भी पाकिस्तानी निजाद हैं और ही इज़ वाइस चेयरमैन ऑफ यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, USCIRF के ये वाइस चेयरमैन है। और ये भी इस मुलाकात में रिचर्ड ग्रैनल के साथ मुलाकात में शामिल थे। उसके बाद इन्होंने भी सोशल मीडिया फोरम एक्स पर ट्वीट की और इन्होंने कहा कि इमरान खान के बेटों पर फ़ख्र है जो अपने वालिद की रिहाई के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि रिचर्ड ग्रैनल को इंसाफ और असूलों का साथ देने पर उन्होंने मुबारकबाद दी अपने एक्स फोरम पे। और उन्होंने ये भी कहा कि इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिशें करनी चाहिए और इत्तेहाद एक बनाना चाहिए। रिचर्ड ग्रैनल को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि जी एक कोशिशों के साथ साथ एक अलायंस ऐसा बनाना चाहिए जो कि बाकायदा इमरान खान की रिहाई के लिए जोर डाले। तो ये एक सूरत हाल है। अब कहा यह जा रहा है कि अमेरिका यात्रा के बाद कासिम और सुलेमान दोनों पाकिस्तान आएंगे। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि इनकी वालदा जमायमा साहिबा जो कि साबका बीवी हैं इमरान खान साहब की, उनका ये ख्याल है कि उनके दोनों बेटों की जान खतरे में पड़ सकती है, क्योंकि जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आना शुरू हुई, जिस
جس طرح رانا ثناءاللہ صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ وہ اریسٹ ہو سکتے ہیں. اور لیکن جو اس وقت ماحول بنا ہوا ہے کہ جی دہشت گردی کے واقعات اور یہ اس قسم کا ایک ماحول، جس سے میرا خیال ہے کہ جمائمہ شاید ابھی تک یہ اتنی وہ کانفیڈنٹ نہیں ہے کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو پاکستان بھیجیں گی. لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ آئیں گے، ایک بڑے انٹرنیشنل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ آئیں گے، پشاور میں لینڈ کریں گے اور پھر وہ اپنے والد کو بھی ملیں گے. اور یہ اب اس پر ایک بہت بڑا کوسچن ہے کہ وہ کیا تحریک چلائیں گے کہ نہیں چلائیں گے، کیونکہ علیمہ خان صاحبہ نے جولائی کے شروع میں یہ کہا تھا کہ وہ دونوں بیٹے عمران خان صاحب کے، قاسم اور سلیمان، وہ پہلے امریکہ جائیں گے، وہاں سے اپنے والد کی رہائی کی تحریک کا آغاز کریں گے اور پھر وہ پاکستان آئیں گے اور پاکستان میں بھی وہ تحریک کو لیڈ کریں گے یا حصہ بنیں گے. تو اب یہ ایک سیاسی آف کورس ایک سیاسی سرگرمی ہوگی جس میں دونوں صاحبزادے اگر آتے ہیں اور وہ لیڈ کرتے ہیں تو وہ ایک سیاسی احتجاج ہوگا، پولیٹیکل جو جس کو کہتے ہیں جلسے ہوں گے ان کے. تو لیکن اس کے اوپر بیرسٹر عقیل جو کہ منسٹر آف اسٹیٹ فار لا اینڈ جسٹس ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ آرٹیکل 16 جو ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کا، وہ یہ کہتا ہے کہ صرف اور صرف پاکستانیوں کو اجتماع کی اجازت ہے. اور عمران خان کے دونوں بیٹے وہ غیر ملکی ہیں یا وہ برٹش سٹیزنز ہیں، وہ مقامی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ نہیں لے سکتے، اور اگر وہ ویزا شرائط کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کا ویزا منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا کوسچن ہے کہ اگر وہ آتے ہیں اور صرف اپنے والد کو ملتے ہیں تو پھر تو اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا. لیکن اگر وہ کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں گے، باقاعدہ ایک تحریک کا حصہ بنیں گے، تحریک چلانے کی کوشش کریں گے، تو پھر جو پاکستان کا جو قانون ہے اس کی شاید وہ ان کو اجازت نہیں دیتا. جو کلیئر کٹ بیرسٹر عقیل نے کہا ہے کہ جی آرٹیکل 16 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان صرف اور صرف پاکستانیوں کو سیاسی سرگرمیاں کرنے کی اجازت دیتا ہے، غیر ملکی لوگوں کو یہ اجازت نہیں ہو سکتی. اور کیونکہ یہ جو آپ کو جب ویزا دیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ یہ شرائط ہوتی ہیں کہ آپ اس ملک میں، جس ملک کا بھی آپ کو ویزا دیا جاتا ہے، اس کے قانون کی پاسداری کریں گے. تو بیرسٹر عقیل نے اس چیز کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ جی اگر وہ قانون کے دائرے میں رہیں گے اور تو پھر تو ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر وہ ویزا شرائط کی خلاف ورزی کریں گے تو ان کا ویزا منسوخ بھی کیا جا سکتا ہے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ رانا ثناءاللہ صاحب نے کچھ عرصہ پہلے کہا تھا کہ وہ آئیں گے اور تو وہ اریسٹ بھی ہو سکتے ہیں، پھر برٹش ہائی کمیشن ایکٹیو ہوگا اور وہ ان کو چھڑوا کر واپس لے جائے گا. اس قسم کی بات بھی کی گئی. اس کے بعد پھر خورشید شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر ہیں، انہوں نے کہا تھا کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، وہ آ رہے ہیں دونوں صاحبزادے اپنے والد صاحب کو ملنے تو ان کو اس بات کی اجازت دینی چاہیے. بلاول بھٹو صاحب نے ایک باقاعدہ وارننگ دی تھی اپنے تمام پارلیمنٹیرینز کو اور پارٹی لیڈرز کو کہ وہ اس معاملے پر کوئی بات نہیں کریں گے، یعنی کہ کوئی ایسی بات نہیں کریں گے جو ان کے خلاف ہو یا جس قسم کی بھی. لیکن انہوں نے کہا تھا کہ اس ٹاپک پر کوئی بھی پیپلز پارٹی کا لیڈر بات نہیں کرے گا. سینیٹر عرفان صدیقی صاحب جو کہ بڑے زبردست سینیٹر ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی دونوں صاحبزادوں کو، عمران خان صاحب کے، ان کو پاکستان کے قوانین کی پاسداری کرنی ہوگی، اور اگر قانون کی حدود میں رہ کر وہ کوئی سرگرمیاں کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کی ان کو اجازت ہونی چاہیے. اور وہ یہی ہو سکتی ہے کہ وہ آئیں، آ کے کچھ لوگوں سے ملاقاتیں، ڈیفینیٹلی وہ ملاقاتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن وہ سیاسی ریلی نہیں نکال سکیں گے، لیڈ نہیں کر سکیں گے، اس کسی سیاسی اجتماع کا حصہ نہیں ہوں گے، نہیں ہو سکتے. اور لیکن ان کے اپنے والد صاحب کو ملیں، ان کو باقاعدہ اجازت ملنی چاہیے اس بات کی. تو یہ ایک ہے. اب دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کو مینار پاکستان میں ایک بڑا جلسہ کرنے کی درخواست دے دی ہے ڈی سی لاہور کو، ڈپٹی کمشنر لاہور کو، کہ جی ہم شام 5 اگست کو شام 4 بجے سے لے کے رات 10 بجے تک عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ایک بڑا جلسہ کرنا چاہتے ہیں، جس کی ہم نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ شاید ان کو
اجازت نہیں ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 9 مئی کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کہ بہت سینئر لیڈرز کو اب 10 سال کی قید جو ہے وہ سنا دی گئی ہے۔ اب اس پورے سیناریو میں ایک تو تحریک کا کیا بنے گا، پھر جمائمہ کتنی کمفرٹیبل ہوں گی اپنے دونوں بیٹوں کو پاکستان بھیجنے کے لیے، کیونکہ اب یہ بڑا ہی ہاسٹائل قسم کا انوائرمنٹ بنتا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے لیڈرز کے لیے، ورکرز کے لیے۔ اور اگر اجازت نہیں ملتی 5 اگست کو مینار پاکستان پر جلسہ کرنے کی، اور اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کے لیڈرز یا ورکرز جو ہیں وہ کچھ کوشش کریں گے، تو یقیناً پکڑ دھکڑ ہوگی، اریسٹ ہوں گے، اور ہو سکتا ہے کہ اس جلسے سے پہلے ہی پکڑ دھکڑ شروع ہو جائے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ تو اس پورے سیناریو میں کتنا مؤثر ہو سکتا ہے قاسم اور سلیمان کی امریکہ میں ملاقاتیں، اور پھر کیا وہ واقعی کچھ ریلیف لے سکیں گے امریکہ سے اپنے باپ کے لیے؟ کیا وہ وہاں پر کنونس کر سکیں گے کہ امریکن جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ پاکستان پر زور ڈالے عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے؟ کیونکہ رچرڈ گرینل نے تو بڑا پلینلی ان کو کہہ دیا ہے کہ آپ کو حوصلہ کرنا چاہیے، دنیا میں لاکھوں لوگ ہیں جو کہ سیاسی انتقام کے نظر ہوئے ہوئے ہیں، اور ان کے اوپر سیاسی نوعیت کے کیسز چل رہے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ اس کا الٹیمیٹلی رزلٹ کیا نکلتا ہے، قاسم اور سلیمان کی جو امریکہ میں ایفرٹس ہیں ان کا رزلٹ کیا نکلتا ہے، کیا وہ باقاعدہ طور پر ڈونلڈ ٹرمپ سے مل سکیں گے یا نہیں مل سکیں گے، یہ بھی آنے والے دنوں میں پتہ لگ جائے گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ، جس پر پی ٹی آئی کا یہ خیال تھا کہ جب وہ پریزیڈنٹ بنیں گے اور وہ عمران خان کے بہت اچھے دوست ہیں، وہ پورا اپنا زور لگا دیں گے پاکستان کی حکومت کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے، وہ تو ابھی تک ہوا نہیں، نہ ہی ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بہت سے سوالات ہیں جن کے جواب میرے خیال میں آنے والے دنوں میں ہمیں ملیں گے۔ تو ہم نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ قاسم اور سلیمان امریکہ اب پہنچ چکے ہیں، آئندہ کیا ہوتا ہے پھر آپ کو بتائیں گے۔